مان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم صحابی رسول کا جس کا تذکرہ میں آپ کم تو سنتے ہیں لیکن بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے کیوں کہا کہ بار بار سننا چاہیے؟ یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی سی بات پر نماز میں تھک جاتے ہیں، کیا نماز تراویح پڑھی 12 رکعت کے بعد ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں 4 دن چھٹی ہو جائے، کبھی کہتے ہیں 2 پڑھ لیں، کبھی کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے ایک دن تو کیا ہوگا۔ صرف نماز کی بات کر رہا ہوں، راہ خدا میں باقی مشکلات الگ ہیں، دین کے کام کی باقی تکلیفیں الگ ہیں۔ 30 دن رمضان کے روزے رکھ کے ہم تو احسان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ فلاں پروگرام میں آ جاؤ، فلاں جگہ خطبہ ہے، فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے، فلاں جگہ خطاب ہوگا، فلاں جگہ درس ہوگا، تو ہم کہتے ہیں یار 2-2.5 گھنٹے وہاں کون بیٹھے گا۔ لیکن سنیے حضرت خباب کی قربانی دین کے لیے۔ اور ہمارا یہ تراویح اور درس اور خطبہ نہ سننا، ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، بیگم بیمار ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میری کمر میں درد ہے، وہ بہانے ہمارے سنیے اور حضرت خباب کی زندگی سنیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے بنی زہرہ کے، ٹھیک ہے، بخوشی اسلام قبول کیا اور تکالیف اور آزمائش کی بھٹی سے گزرے، ہلکی پھلکی تکلیف نہیں، اس کی بھٹی سے گزرے، اپنی رضا سے، اپنی رضامندی سے ہجرت بھی کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی زندگی بسر کی، اسلام کی خاطر پیش آنے والے تمام مصائب، مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا، اور آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں رو رو کے آہ زاری کرتے تھے، آدھی رات کو روتے تھے، چیختے تھے، آہ زاری کرتے تھے، ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان کو مال غنیمت دیا جاتا تو غمگین ہو جاتے اور اکثر آنسو بہاتے۔ فقراء، مہاجرین و سابقین میں سے ہیں آپ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بکثرت بیٹھتے، سبحان اللہ، بیٹھے رہتے، جہاں حضور وہاں ہم، بیٹھے رہتے سرکار کی مجلس میں۔ اچھا جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے کیونکہ آپ سرکار کی بہت خدمت کرتے تھے اور سرکار کی صحبت میں کثرت سے بیٹھا کرتے تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے، تمام صحابہ کرام نے بشمول حضرت فاروق اعظم، تمام صحابہ کرام نے یہ لکھا، کہا، بولا، اقرار کیا، اصرار کیا، سمجھایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جن صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جسمانی تکالیف برداشت کی ان میں سے ایک حضرت خباب بھی تھے۔ اور کیسی تکالیف سنیے، حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال سے مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں ایک دفعہ پوچھا کہ اے بلال ذرا بتاؤ تمہیں مشرکین نے کیسی تکالیف دی۔ حضرت بلال نے اپنی طرف جو ان کو جو تکلیف ہوئی مشرکین کی طرف سے وہ بیان کی۔ جب اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، چونکہ وہ بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے سب سے تکلیف کا پوچھا ہے، مجھ سے بھی آپ تکلیف کا پوچھتے ہیں، اتنے مہینے گزر گئے اس تکلیف کو، لیکن آپ میری پیٹھ دیکھیے۔ انہوں نے کرتا اوپر کیا، کرتا تہبند جو بھی کپڑا اوپر کیا، حضرت خباب نے اپنی پیٹھ مبارک دکھائی اور کہا، یا امیر المومنین میری پیٹھ دیکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت خباب کی پیٹھ کو دیکھا تو فرمایا، میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی، میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی۔ عرض کی، کفار میرے لیے پہلے آگ بھڑکاتے، اس کو گرم کرتے، پہلے آرام سے گرم کرو 2 گھنٹے اس کو، ایک تو آگ ہوتی ہے نا جلایا، بولا پہلے گرم کرتے آگ کو خوب، اسے بھڑکاتے، پھر مجھے برہنہ کرتے، پھر اس آگ پہ لٹاتے، تو یہ آگ اتنی زیادہ شدید ہوتی کہ میری اسکن کے بعد گوشت، گوشت کے بعد چربی اور اس کے بعد ہڈی تک پہنچ جاتی، میری چربی پگھلتی، ابلتی تھی چربی۔ اور یہ جب ماجرا انہوں نے سنایا، اس کو میں باقی روایتوں میں دیکھتا ہوں کیونکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت خباب کی اس مشقت کو ذکر کیا ہے، تو باقی جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے جب اس کا ذکر کیا تو بعض نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ کئی مشرکین ایسے تھے جو صحابہ کرام کو یا تشدد کرتے تھے یا اس طرح کی سزا دیتے تھے یا تکلیف دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ میری من پسند بات مانو،
حضرت خباب وہ تھے جن کے اوپر زیادہ سختیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی ایک بھی بات مشرکین کی تشدد کی وجہ سے نہیں مانی. کہا مجھے جلا دو، راکھ کر دو، میری چربی، میری کھال، میرا گوشت سب جلا دو، جب تک جسم میں جان ہے، خون کا ایک قطرہ باقی ہے، کلمہ مصطفیٰ کا ہی پڑھتا رہوں گا. اللہ اکبر. مشرکین مسلمانوں کو شدید تکالیف سے دوچار کر کے اپنی پسند کی بات کہلواتے تھے، لیکن حضرت خباب کو گرم پتھر پر لٹانے کے باوجود ان کے منہ سے اپنی پسند کی ایک بھی بات نہ سن پائے. جلدی آخری بات، بریک پر جانا ہے اور بہت ضروری ہے یہ بات. اللہ اکبر. کوفے میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کی وصیت کے مطابق ہوئی. مولا کائنات ایک مرتبہ ایک جلوس کی شکل میں، لشکر کی شکل میں، کارواں کی شکل میں جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو 7 قبریں دیکھیں. تو ایک نے کہا کہ یہ وہ 7 قبریں جو سب صحابہ کرام کی ہیں. تو حضرت مولا کائنات کو دیکھیں، انہوں نے کہا اس میں سے ایک حضرت خباب کی بھی ہے. اور کھڑے رہ کر دعا فرمائی کہ اللہ قناعت کرنے والوں پر خوب اجر و ثواب عطا فرما، خوب رحمت عطا فرما، اور جنہوں نے ہمارے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی، اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما. دعا کر رہے ہیں مولا کائنات. شہادت ہوئی ہے یا قبر ہے ان کی، کوفے میں تدفین ہوئی ہے اور سارے کے سارا لشکر اس پہ آمین کہہ رہا ہے. بریک.